بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے آغاز کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایگل کی آواز کے معزز اور پیارے ناظرین، بارش کے قطروں کی طرح برستے فتنوں سے بچیں۔ معزز ناظرین، قیامت کے فتنوں کی 72 نشانیاں حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں جو دور حاضر کے فتنوں پر بالکل صادق آ رہی ہیں، جس کے راوی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ کے دور کی 72 نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ ان کو آپ سنتے جائیں اور اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیتے جائیں کہ یہ سب باتیں آج کے ماحول اور سوسائٹی پر کس طرح صادق آ رہی ہیں۔ ایک ایک چیز جو بیان کی گئی ہے آپ کو اپنے گرد و پیش نظر آئے گی۔ معزز ناظرین، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ قاتل کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ میں نے کیوں قتل کیا، اور مقتول کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کیوں قتل کیا گیا۔ دور حاضر کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھ کر یہ الفاظ ارشاد فرمائے ہیں۔ پہلے زمانے میں قاتل کا پتہ چلے نہ چلے، یہ تو پتہ چل جاتا تھا کہ مقتول کیوں قتل ہوا، مال کی وجہ سے، کسی دشمنی کی وجہ سے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آج کل تو بے شمار قتل ایسے ہوتے ہیں کہ یہی پتہ نہیں چلتا کہ اسے بیچارے کا کیا قصور تھا، اس کو قتل کیوں کیا گیا۔ مکہ مکرمہ کے بارے میں حدیث مبارکہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ کے دور کی نشانیوں میں مکہ مکرمہ سے متعلق ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ جب مکہ مکرمہ کا پیٹ چاک کر دیا جائے گا اور اس میں نہروں جیسے راستے نکال دیے جائیں گے اور مکہ مکرمہ کی عمارات اس کے پہاڑوں سے بھی زیادہ بلند ہو جائیں گی، جب یہ چیزیں نظر آئیں تو سمجھ لینا کہ فتنے کا وقت قریب ہے۔ یہ حدیث مبارکہ 1400 سالوں سے احادیث مبارکہ کی کتب میں لکھی چلی آ رہی ہیں۔ شاہرین حدیث اس حدیث کی تشریح میں حیران تھے کہ مکہ مکرمہ کا پیٹ کیسے چاک کیا جائے گا، نہروں جیسے راستوں سے کیا مراد ہے، مکہ مکرمہ کی عمارات کس طرح بلند و بالا پہاڑوں سے بھی بلند ہو جائیں گی، کیونکہ ان چیزوں کا تصور بھی محال تھا۔ لیکن آج کی مکہ مکرمہ کو آپ دیکھیں تو ہر طرف اس کے پیٹ کو چاک کر کے سرنگوں کی جال بچھا دیے گئے ہیں۔ مکہ مکرمہ کی عمارات، خاص کر آج کل کی جو عمارات باب ملک عبدالعزیز کے سامنے وقف ملک عبدالعزیز کے نام سے بن رہی ہیں، مکہ کے پہاڑوں سے کہیں بلند ہے، اور مکہ مکرمہ سے باہر دور دور سے وہ عمارات نظر آتی ہیں جو آج کی مکہ مکرمہ کی عمارات اس کے پہاڑوں سے بلند ہو چکی ہیں۔ جن چیزوں کا تصور آج سے کچھ عرصہ پہلے تک محال سمجھا جاتا تھا، آج حقیقت کا روپ دھار چکی ہیں۔ شارحین حدیث کو ان حدیث کی تشریح میں مختلف قسم کی تعبیرات و تاویلات کرنا پڑتی، لیکن مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وہی ترجمان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ اپنی صداقت کا لوہا منوا رہا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک آنکھوں سے مشاہدہ فرما کر یہ چیزیں بیان فرما رہے ہیں، اور اپنی امت کو قبل از وقت ان فتنوں سے آگاہ فرما کر خطرے سے آگاہ فرما رہے ہیں۔ دور حاضر کے فتنوں کی 72 نشانیاں حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں، جس کے راوی حضرت حذیفہ بن یمان ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے دور کی 72 نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ ایک ایک چیز جو بیان کی گئی ہے آپ کو اپنے گرد و پیش نظر آئے گی۔ فتنے کی 72 نشانیاں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب 72 باتیں پیش آئیں گی۔ لوگ نمازیں غارت کرنے لگیں گے، یعنی نمازوں کا اہتمام رخصت ہو جائے گا۔ یہ بات اگر اس زمانے میں کہی جائے تو کوئی زیادہ تعجب کی بات نہیں سمجھی جائے گی، اس لیے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہی ہے جو نماز کی پابند نہیں ہے۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات اس وقت ارشاد فرمائی تھی جب نماز کو کفر و ایمان کے درمیان حد فاصل قرار دیا گیا تھا۔ اس زمانے میں مومن کتنا ہی برے سے برا ہو، فاسق و فاجر ہو، لیکن نماز نہیں چھوڑتا تھا،
اسے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ نمازیں غارت کرنے لگیں گے، امانت ضائع کرنے لگیں گے، یعنی جو امانتیں ان کے پاس رکھی جائیں گی ان میں خیانت کرنے لگیں گے، سود کھانے لگیں گے، معمولی باتوں پر خون ریزی کرنے لگیں گے، ذرا سی بات پر دوسرے کی جان لے لیں گے، اونچی بلڈنگیں بنائیں گے، دین بیچ کر دنیا ضائع کریں گے، قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے بدسلوکی ہوگی، انصاف نایاب ہو جائے گا، جھوٹ نایاب ہو جائے گا، لباس ریشم کا پہنا جائے گا، ظلم عام ہو جائے گا، طلاقوں کی کثرت ہوگی، ناگہانی موت عام ہو جائے گی، یعنی ایسی موت عام ہو جائے گی جس کا پہلے سے پتہ نہ ہوگا بلکہ اچانک پتہ چلے گا کہ فلاں شخص ابھی زندہ اور ٹھیک ٹھاک تھا اور اب مر گیا۔ خیانت کرنے والے کو امین سمجھا جائے گا، امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا، یعنی امانت دار پر تہمت لگائی جائے گی کہ یہ خائن ہے۔ جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا، سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا۔ تہمت درازی عام ہو جائے گی، یعنی لوگ ایک دوسرے پر جھوٹی تہمتیں لگائیں گے، بارش کے باوجود گرمی ہوگی، لوگ اولاد کی خواہش کرنے کی بجائے اولاد سے کراہت کریں گے، یعنی جس طرح لوگ اولاد ہونے کی دعائیں کرتے ہیں اس کی بجائے لوگ یہ دعائیں کریں گے کہ اولاد نہ ہو۔ چنانچہ آج دیکھ لیں کہ خاندانی منصوبہ بندی ہو رہی ہے اور یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے۔ کمینوں کی ٹھاٹھ ہوگی، یعنی کمینے لوگ بڑے ٹھاٹھ سے عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ شریفوں کی ناک میں دم آ جائے گا، یعنی شریف لوگ شرافت کو لے کر بیٹھیں گے تو دنیا سے کٹ جائیں گے۔ امیر اور وزیر جھوٹ کے عادی بن جائیں گے، یعنی سربراہی حکومت اور اس کے اعوان و انصار اور وزراء جھوٹ کے عادی بن جائیں گے اور صبح و شام جھوٹ بولیں گے۔ امین خیانت کرنے لگیں گے، سردار ظلم پیشہ ہوں گے، عالم اور قاری بدکار ہوں گے، یعنی عالم بھی ہیں اور کلام پاک کی تلاوت بھی کر رہے ہیں مگر بدکار ہیں۔ لوگ جانوروں کی کھالوں کا لباس پہنیں گے مگر ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے، یعنی لوگ جانوروں کی کھالوں سے بنے ہوئے اعلیٰ درجے کے لباس پہنیں گے لیکن ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے اور ایلوے سے زیادہ کڑوے ہوں گے۔ سونا عام ہو جائے گا، چاندی کی مانگ ہوگی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، امن کم ہو جائے گا۔ قرآن کریم کے نسخوں کو آراستہ کیا جائے گا اور ان پر نقش و نگار بنایا جائے گا۔ مسجدوں میں نقش و نگار کیے جائیں گے، اونچے مینار بنیں گے لیکن دل ویران ہوں گے، شرابیں پیے جائیں گی، شرعی سزاؤں کو معطل کر دیا جائے گا۔ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، یعنی بیٹی ماں پر حکمرانی کرے گی اور اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی جیسے آقا اپنی کنیز کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ جو لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن اور غیر مہذب ہوں گے وہ بادشاہ بن جائیں گے۔ کمینے اور نیچ ذات کے لوگ جو نسبی اور اخلاق کے اعتبار سے کمینے اور نیچے درجے کے سمجھے جاتے ہیں وہ سربراہ بن کر حکومت کریں گے۔ تجارت میں عورت مرد کے ساتھ شرکت کرے گی، جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ عورتیں ہر کام میں مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ مرد عورتوں کی نکالی کریں گے، عورتیں مردوں کی نکالی کریں گے، یعنی مرد عورتوں جیسا حلیہ بنائیں گی اور عورتیں مردوں جیسا حلیہ بنائیں گی۔ آج کل دیکھ لیں کہ نئے فیشن نے یہ حالت کر دی ہے کہ دور سے دیکھو تو پتہ لگانا مشکل ہے یہ مرد ہے یا عورت۔ غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائیں گی، یعنی قسم تو صرف اللہ کی صفت کی یا قرآن کی کھانا جائز ہے، دوسری چیزوں کی قسم کھانا حرام ہے، لیکن اس وقت لوگ اور چیزوں کی قسمیں کھائیں گے، مثلا تیرے سر کی قسم وغیرہ۔ مسلمان بھی بغیر کہے جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہو جائے گا، لفظ بھی کے ذریعے یہ بتا دیا کہ اور لوگ یہ کام کرتے ہیں، لیکن اس وقت مسلمان بھی جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جائے گا، مطلب یہ کہ اگر راستے میں کہیں سے گزر رہے ہیں تو ان لوگوں کو سلام نہیں کیا جائے گا جن سے جان پہچان نہیں ہے، اگر جان پہچان ہے تو سلام کر لیں گے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے جس کو تم جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو اور جس کو تم نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو۔ خاص طور پر اس وقت جب راستے میں اکا دکا آدمی گزر رہے ہوں تو اس وقت سب آنے جانے والوں کو سلام کرنا چاہیے، لیکن اگر آنے جانے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو اور سلام کی وجہ سے اپنے کام میں خلل کا اندیشہ ہو تو پھر سلام نہ کرنے کی بھی گنجائش ہے،
لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اگر اکا دکا آدمی گزر رہے ہوں گے تو بھی سلام نہیں کریں گے اور سلام کا رواج ختم ہو جائے گا۔ غیر دین کے لیے شرعی علم پڑھا جائے گا، یعنی شرعی علم دین کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے پڑھا جائے گا، اور مقصد یہ ہوگا کہ اس کے ذریعے ہمیں ڈگری مل جائے گی، ملازمت مل جائے گی، عزت و شہرت حاصل ہو جائے گی۔ ان مقاصد کے لیے دین کا علم پڑھا جائے گا۔ آخرت کے کام سے دنیا کمائی جائے گی۔ مال غنیمت کو ذاتی جاگیر سمجھ لیا جائے گا۔ مال غنیمت سے مراد قومی خزانہ ہے، یعنی قومی خزانے کو ذاتی جاگیر اور ذاتی دولت سمجھ کر معاملہ کریں گے۔ امانت کو لوٹ کا مال سمجھا جائے گا، یعنی اگر کسی نے امانت رکھوا دی تو سمجھ لیں گے لوٹ کا مال حاصل ہو گیا۔ زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا۔ سب سے ذلیل آدمی قوم کا لیڈر اور قائد بن جائے گا، یعنی قوم میں جو سب سے زیادہ ذلیل اور بدخصلت انسان ہوگا اس کو قوم کے لوگ اپنا قائد، اپنا رہبر اور اپنا سردار بنا لیں گے۔ آدمی اپنے باپ کی نافرمانی کرے گا۔ آدمی اپنی ماں سے بدسلوکی کرے گا۔ دوست کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرے گا۔ بیوی کی اطاعت کرے گا۔ بدکاروں کی آوازیں مسجد میں بلند ہوں گی۔ گانے والی عورتوں کی تعظیم و تکریم کی جائے گی، یعنی جو عورتیں گانے بجانے کا پیشہ کرنے والی ہیں ان کی تعظیم و تکریم کی جائے گی اور ان کو بلند مرتبہ دیا جائے گا۔ گانے بجانے کے اور موسیقی کے آلات کو سنبھال کر رکھا جائے گا۔ سرے راہ شراب پی جائے گی۔ ظلم کو فخر سمجھا جائے گا۔ انصاف بکنے لگے گا، یعنی عدالتوں میں انصاف فروخت ہوگا۔ لوگ پیسے دے کر اس کو خریدیں گے۔ پولیس والوں کی کثرت ہو جائے گی۔ قرآن کریم کو نغمہ سرائی کا ذریعہ بنا لیا جائے گا، یعنی موسیقی کے بدلے میں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے گی تاکہ اس کے ذریعے ترنم کا حظ اور مزہ حاصل ہو، اور قرآن کریم کی دعوت اور اس کو سمجھنا یا اس کے ذریعے ثواب حاصل کرنے کے لیے تلاوت نہیں کی جائے گی۔ درندوں کی کھال استعمال کی جائے گی۔ امت کے آخری لوگ اپنے سے پہلے لوگوں پر لعن طعن کریں گے، یعنی ان پر تنقید کریں گے اور ان پر اعتماد نہیں کریں گے، اور تنقید کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ انہوں نے یہ بات غلط کہی اور یہ غلط طریقہ اختیار کیا۔ چنانچہ آج بہت بڑی مخلوق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں گستاخیاں کر رہی ہیں۔ بہت سے لوگ ان ائمہ دین کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں جن کے ذریعے یہ دین ہم تک پہنچا، اور ان کو بے وقوف بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ قرآن و حدیث کو نہیں سمجھے، دین کو نہیں سمجھے۔ آج ہم نے دین کو صحیح سمجھا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب یہ علامتیں ظاہر ہوں تو اس کا انتظار کرو کہ یا تو تم پر سرخ آندھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائے، یا زلزلے آ جائیں، یا لوگوں کی صورتیں بدل جائیں، یا آسمان سے پتھر برسیں، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور عذاب آ جائے۔ اب آپ ذرا ان علامات میں غور کر کے دیکھیں کہ یہ سب علامتیں ایک ایک کر کے کس طرح ہمارے معاشرے پر صادق آ رہی ہیں، اور اس وقت جو عذاب ہم پر مسلط ہے وہ در حقیقت انہی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے، تمام ہی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ معزز ناظرین، فتنوں سے نجات کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دین پر ایمان پر جمع رہے، اسی پر زندہ رہے اور اسی پر اس کی موت آ جائے، اور جو شخص ان دونوں امر پر ایمان کی تصحیح کر لے گا وہ عمل صالح کا حریص اور برائیوں سے دور رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا معنی ہے کہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر نقل و حرکت کو دیکھ رہا ہے اور اسے اپنے فرشتوں کے ذریعے نوٹ کر رہا ہے، اور آخرت پر ایمان کا یہ ثمرہ ہوگا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جب ہمارے تمام اعمال کا بدلہ ملے گا۔ معزز ناظرین، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور تمام امت مسلمہ کو ان تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اسلامی اور اصلاحی چینل ایگل کی آواز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ دعا ہے آپ جہاں رہیں خوش رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔